برے سے برے کو بھی سینے سے لگانا سیکھو۔ پھر میرے نام کے ساتھ مولانا لگا ہوا ہے اور کیا القاب لگے ہوئے ہیں، تو اسے نا اپنے گھر ساتھ اپنے گھر بلا لے، اپنے گھر بلا لے۔ میرے باپ کو ایک دفعہ جو مل لیتا تھا نا، ساری زندگی یاد رکھتا تھا۔ محبت کرنا سیکھو، ہر مکتب فکر کے آدمی کو بازو پھیلا کے ملو۔ کہنے لگا تھوڑے کو لاویدا ہے، تھوڑا منہ ایدے ہوندا ہے، مسافہ ایدے کر دے ہو، ساڈا سارا مزہ ہی مک جاندا ہے۔ قیامت کے دن کے قاضی نہ بنو۔ تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ برے سے برے کو بھی سینے سے لگانا سیکھو۔ جب میں تلمبے میں طوائفوں میں کام کیا تو صرف بیٹی کہنے پر وہ رونے لگتی تھی کہ جی سانو تو ساڑے پیو کدی بیٹی نہیں آکھیا، تسی سانو بیٹی آندے۔ وہ طوائفوں کا چودھری وہ اور اپنی بیوی کے ساتھ کچھ سوال لے کر آیا تھا، تو ڈیرے میں بیٹھا تھا، تو مجھے ملازم نے بتایا، میں نے کہا اس کو اندر بلا لو۔ تو میں نے میاں بیوی کو اندر بلایا اور جو سامنے ہمارا برآمدہ ہے اس میں بٹھایا، وہ اسی پر ہی روئے جا رہا، تو ساڈے جانو گھر سد لے، ساڈے جانو گھر بلا لے، ساڈے جانو گھر بلا لے۔ اسی پر ہی وہ اتنا گر رہا تھا کہ ان کو تو کوئی قریب سے نہیں گزرنے دیتا۔ پھر میرے نام کے ساتھ مولانا لگا ہوا ہے اور کیا القاب لگے ہوئے ہیں، تو اسے نا اپنے گھر ساتھ لے، اپنے گھر بلا لے، اپنے گھر بلا لے۔ وہ جو میں نے ان کی مدد کی وہ ان کو تھوڑی نظر آئی، اور جو میں نے ان کو عزت دے کے گھر بلایا وہ ان کو بہت زیادہ نظر آیا۔ عزت دینا سیکھو، برے سے برے کو بھی عزت دینا سیکھو، محبت کرنا سیکھو، ہر مکتب فکر کے آدمی کو بازو پھیلا کے ملو۔ میرے باپ کو ایک دفعہ جو مل لیتا تھا نا، ساری زندگی یاد رکھتا تھا۔ تو ان کی عادت تھی وہ ایسے ملتے، آؤ بھائی آؤ بھائی آؤ۔ ہمارا ایک نائی تھا عبد الشکور، مرحوم فوت ہو گیا، تو ایک دن مجھ سے کہنے لگا اب پہلے سنو، میں اس کے موت تک اس کا علاج میرے ذمہ، اس کے بچے بچیوں سب کی شادی میں نے کروائی، اس کو گھر بنا کے میں نے دیا، اس کا مہینے کا وظیفہ میری طرف سے مقرر تھا، پورے سال کی گندم میری طرف سے مقرر تھی، سب کی بیماریوں کا علاج میرے ذمہ تھا، اور جتنا بھی مجھ سے ہو سکتا تھا۔ مجھے کہتا ہے مولانا صاحب تواڈے دیرے چ آون دی ہن چس مک گئی، تواڈے دیرے آپ کے دیرے میں آنے کا مزہ ختم ہو گیا ہے۔ میں کہو کی ہویا ہے؟ اب آپ نے سن لیا نا میں کیا کر رہا تھا اس کے لیے، اور میرے باپ کیا کرتے تھے کہ جسلے میں دیرے چمنا ہوں، میاں صاحب دور وہاں دھیان، آؤ بھائی عبد الشکور آ گیا، آؤ بھائی عبد الشکور آ گیا۔ وہ بشیرہ، وہ ہمارا کچن کا ملازم تھا ڈیرے کا، اگر صبح کا ٹائم ہوتا تو کہتے جا 2 بندیاں دا ناشتہ لے کے آ، وہ کھاتا بہت تھا۔ دوپہر کا وقت ہوتا تو کہتے 2 بندیاں دی روٹی لے کے آ، کہ وہ ماشاءاللہ کھانے کا بادشاہ تھا۔ میرے باپ کی اتنی خدمت تھی، روٹی کھلا دینا اور یوں ملنا، آؤ بھائی۔ وہ کوئی بڑا آ جائے ذمہ دار یا کوئی نائی تھا بیچارہ، آؤ بھائی عبد الشکور، کہنے لگا تھوڑے کو لاویدا ہے، تھوڑا منہ ایدے ہوندا ہے، مسافہ ایدے کر دے ہو، ساڈا سارا مزہ ہی مک جاندا ہے۔ میں کہا تیری بیڑی تر جاوے، جیڑی میں تیری انج خدمت کرنا وہ تینوں یاد کوئی نہیں، کہ وہ تو ٹھیک ہے پر جڑا تساں این کر کے ملدے ہو نا، یہ ساری چس مک جاندی۔ تو بشار ابتسام کا فی وجہ اخی کا صدقہ، مسکرا کے ملو، ہنس کے ملو، کوئی ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، مماتی ہو، حیاتی ہو، سلفی ہو، ایسے آؤ جی۔ جنت دوزخ کا فیصلہ تم نے کرنا ہے، ایمان پہ مرنے نہ مرنے کا فیصلہ تم نے کرنا ہے، یہ تو اللہ نے کرنا ہے۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اور کتنے لوگ ہیں جو زندگی بھر غفلت میں گزاری لیکن مرتے ہوئے کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے گئے۔ تو اللہ نہ بنو،
قیامت کے دن کے قاضی نہ بنو، یہ جنتی ہے، یہ دوستی ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، نہیں۔ تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ نبی کی محنت اپنی ذات سے شروع ہوتی ہے، تحریکوں کی محنت دوسروں پر شروع ہوتی ہے۔ یہ ایسے ہیں، ان کو ایسے کر دو، یہ ایسے ہیں، ان کو ایسے کر دو۔ اور نبی کہتا ہے وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ میرا رب مجھے کہہ رہا ہے کہ پہلے میرے نبی آپ خود مسلم بن کے دکھائیں اور شرک سے پاک ہو کر دکھائیں، آپ مثال بنیں اپنے آپ کو، اپنے آپ کو۔ تو تبلیغ کی محنت بھی اپنے آپ کو بنانے کی محنت۔ میں جب 1971 میں نکلا 3 چلے کے لیے، تو یہ دعوت، بھائی ہم تو دین سیکھنے کے لیے نکلے ہیں، ہم ہدایت پانے کے لیے نکلے ہیں۔ تو یہ ایک نبی کی محنت شروع اپنی ذات سے ہوتی ہے۔ قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بناؤ اور قرآن کو تدبر سے پڑھنا سیکھو۔ میں تفسیریں پہلے پڑھتا تھا جب کبھی ہمت تھی، اب تو کئی سال ہو گئے کبھی نہیں پڑھتا ہوں۔ تلاوت کرتے کرتے الفاظ سے جو معنی کوئی سمجھ میں آتے ہیں وہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ تو تدبر فی القرآن، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ اگر تم ترجمہ پڑھو گے یا تفسیر پڑھو گے تو تدبر تو ختم ہو جائے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تفاسیر نہ پڑھو، لیکن تدبر تک پہنچنا ہے تو عربیت کو مضبوط کرو، عربیت کو مضبوط کرو، عربی ادب کو پڑھو، اور پھر قرآن کے الفاظ میں غور کرنا سیکھو۔ پھر اللہ تمہیں قرآن کا حسن دکھائے گا، اور ایک دفعہ اس کا حسن سامنے آ گیا تو پھر مرتے دم تک کسی چیز کی طرف نظر اٹھے گی نہیں۔ ہماری تو بدقسمتی ہے، ہم اس اندھے کی طرح ہیں جو باغ میں ہے لیکن دیکھ نہیں سکتا، نہ غنچے، نہ کلیاں، نہ تتلیاں، نہ بلبل، صرف کھڑا ہوا پھولوں کی خوشبو سونگھ رہا ہے اور اسے کچھ پتہ نہیں۔ آج کے مدارس سے نکلنے والے طلباء علماء، ان کی مثال اس اندھے کی ہے جو باغ میں تو ہے پر اس سے نظر کچھ بھی نہیں آ رہا۔ تو اس کو 6 سال کو آخری نہ سمجھو، اپنی محنت کو بڑھاؤ، ساری زندگی عربی ادب، عربی جو قصص العرب جس میں خوبصورت تعبیرات ہیں، اس کا ذوق پیدا کرو۔ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا قرآن کے سمجھنے میں اور سیکھنے میں، اور اپنے نبی کی سیرت کو، جس میں یہ کیف عاملہم ایک ابداع ہے اس شخص کا کہ آج تک کسی نے سیرت کو اس طرح نہیں لکھا۔ میں نے سیرت کی اللہ کے فضل سے بے شمار کتابیں نظر سے گزری ہیں، لیکن ایسا کتاب میں نے کوئی نہیں دیکھی۔ اس کو اپنے مطالعے کا حصہ بناؤ۔ تمہاری شادیاں ہوں گی تو اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرو۔